دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں. کیا ہیں دو نعمتیں؟ ایک سے کئی دفعہ آپ نے اسی منبر رسول سے سنا ہے، الصحت والفراغ. پہلی نعمت جو اللہ کے رسول نے کہی صحت ہے. صحت، اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، لفظ آ رہا ہے صحت کا، اور جنہیں صحت ملی ہے اللہ اسے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں، اطاعتوں میں، صحیح کاموں میں اللہ اسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، الفراغ. نبی کا لفظ کیا ہے؟ الفراغ. اردو میں معنی اس کا کیا ہے؟ وقت ہے. کون سی چیز؟ اللہ نے جو تمہیں خالی وقت دیا ہے، موقع اللہ نے عطا کیا ہے، آج وقت ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں. یہ حدیث جیسے میں نے کہا تیسری بار اس جمعہ میں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے حدیث. صحیح بخاری کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول اس میں ذکر کرتے ہیں فتح الباری کے اندر. کیسے ہوتا ہے یہ حدیث کا مطلب انہوں نے سمجھایا ہے. قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا. کہتے کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، صحت ہے، مگر ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا. کیوں نہیں وقت ہوتا اس کے سامنے؟ انہی کا لفظ سن لیجئے، لشغلہ بالمعاش، اس لیے کہ کمائی میں مشغولیت، ٹائم نہیں ہے. صبح میں کام، شام میں کام، اتنا بزی رہتا ہے وہ. یہ حدیث دیکھو 700 سال پہلے کہہ دی، 700 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے لشغلہ بالمعاش. معاش میں اتنا اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد وقد یکون مستغنیا، کبھی آدمی مالدار ہو جاتا ہے، کماتے کماتے اتنا پیسہ آ جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے. ولا یکون صحیحا، جب مال آتا ہے تو اکثر صحت چلی جاتی ہے. جب مال آتا ہے، یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں اسقلانی رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے اوپر سے، اپنے علماء سے بیان کر رہے ہیں. مال کماتے کماتے مال تو کما لیتا ہے مگر اس کے پاس صحت نہیں. ولا یکون صحیحا، سبحان اللہ. فاذا اجتمع، اگر مال بھی ہے صحت بھی، دونوں مل گئے. کوئی ایسا بھی آدمی ہے اللہ نے اسے مال بھی دے دیا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمائی کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، مال بھی ہے اور اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے. فغلب علیہ الکسل عن الطاعة، ایسے لوگوں پر اکثر سستی آ جاتی ہے، وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں. وہ جی مجھے تو لگتا ہے آج ہماری اس چیز کو انہوں نے 700 سال پہلے یا بہت پہلے انہوں نے اسے بیان کر دیا ہے. اس میں اللہ عز و جل نے خالی جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے اسے ایک نعمت کہا ہے. میرے اللہ کے رسول نے اس وقت کو ایک نعمت کہا. دوسری بات وقت کے تعلق سے، میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، مشہور آیت پڑھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. سبحان اللہ. ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ چاشت کا وقت. قسم ہے، اللہ یہاں وقت کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور کہیں والفجر، قسم ہے فجر کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر، نوجوان ساتھیوں آپ سے میرا زیادہ خطاب ہے، اللہ نے وقت کی قسم کھائی. علماء اکرام کا لفظ ذرا سن لیجئے، واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه، واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه دل ذلك على اہمیته وعظمته. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی اہم ہے اور بہت بڑی ہے. اسی چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ. واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه، اللہ اپنی مخلوق میں جب کسی کی قسم کھاتا ہے، دل ذلك على اہمیته وعظمته، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. ہمارے جتنے شاعر ہیں نا، شاعر سمجھتے ہیں، اس پر میں پورا ایک درس دیا ہوں اتوار کا. شاعر اسلام، ہمارے جو شاعر ہیں وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. نماز وقت کے ساتھ ہے، ان الصلاۃ کانت
علی المؤمنین کتاب موقوتہ، بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ہمارا حج ہے 3 مہینوں کے اندر، خاص طور سے 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 یہ ذی الحجہ کے مہینے میں اس وقت میں ہی حج ہوتا ہے، اسی وقت میں، ورنہ عرفہ آج بھی موجود ہے میدان، مینا آج بھی میدان موجود ہے، مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ وہ وقت کے ساتھ عبادت کو اللہ نے رکھا ہے۔ زکوٰۃ 1 سال کا گزرنا وقت کے ساتھ ہے، رمضان کے روزے یہ وقت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس آ جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کی میرے رب نے قسم کھائی، جس کی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، اور جو شاعر اسلام روزانہ 5 نمازیں وقت کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تو گواہ رہنا، آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کی ناقدری کرتی ہے، نہیں ہے کوئی قوم۔ کوئی ایک آدمی ایسے ہی برسبیل تذکرہ بول رہا ہوں میں، آدمی حیدرآباد میں 11 بجے نکاح تھا، 11 بجے پہنچ گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے شادی خانے میں، ایک بھی نہیں ہے۔ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں غلط ڈیٹ میں آ گیا ہوں، شاید 1 دن پہلے میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے بار بار چیک کیا، پتا چلا آپ بے وقوف ہیں، یہاں کوئی ٹائم پر نہیں آتا، اگر 11 بجے ہے تو 4 بجے لوگ آئیں گے، یہاں کا یہ دستور ہے۔ اب ہماری مثال لے لیجئے، شیخ آپ ہی نکاح پڑھانا، شیخ آپ ہی آنا میرے نکاح میں، شیخ آگے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، نوشہ حمام خانے میں موجود ہے۔ جی وقت کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے، اس کے نکاح میں وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اتنی وقت کی اہمیت سکھا رہا ہے، یاد رکھو توبہ میں بھی وقت ہے۔ کس میں وقت ہے؟ توبہ میں وقت ہے۔ میں نے حدیث توبہ کے تعلق سے نوٹ کی ہے، وقت سے پہلے توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہوگی۔ اگر وہ وقت کراس ہو گیا تو فرعون بھی کیا، تب کون کیا؟ آمنت، میں ایمان لے کر آتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ جی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، آج سے میں مسلمان ہوں۔ کس نے کہا یہ؟ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں آیت ہے، آمنت بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون مرنے سے پہلے اس دنیا میں پانی کے اندر فرعون نے بھی کہا میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، آج میں سارے گناہ چھوڑ دیا ہوں۔ اسے جواب کیا دیا گیا فرعون کو؟ لے کے جاؤ اس مسجد خیر اللہ سے، الان، اللہ کا جواب کیسا ہے دیکھو، الان وقد عصیت قبل، اب کیا ترجمہ ہے اردو میں؟ اب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے، اب تجھے توبہ یاد آ رہی ہے، اب مرنے کو سامنے تو نے دیکھ لیا ہے، اب زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تجھے توبہ یاد آ رہی ہے۔ الان وقد عصیت قبل، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تمہیں 4 سٹیج میں ہے کینسر، پتہ نہیں، اچانک پتہ چلتا۔ اچانک کینسر بھی ایسی بیماری ہے، پہلے دوسرے میں نہیں معلوم ہوتی، سیدھے تیسرے میں معلوم ہوتی ہے، چوتھے میں معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ یاد آ رہا ہے، اب مسجد یاد آ رہی ہے، اب ذکر یاد آ رہا ہے۔ علماء کا قول سن لو، میں کون ہوتا ہوں اپنی بات بولنے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ من شروط التوبہ، توبہ کی شرط یہ ہے ان تقع من المکلف قبل ان يصل الى حالہ لا تمکن الحیات بعدها عادتا۔ ایسے وقت توبہ کرنی چاہیے جب زندگی کی امید ہو، زندگی کی امید ختم ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کا وہ مقام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ علماء کا میں نے لفظ ذکر کر دیا۔ اور حدیث اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق تک جان نہ آ جائے، غرغرے کی آواز نہ ہو۔ کب تک؟ غرغر، سانس بات بند ہو گئی ہے ان کی، غرغر کی آواز آ رہی ہے، اب اللہ یاد آ رہا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، توبہ کے لیے بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔